بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد مناف کے 5 بیٹے تھے، وہب، عبد شمس، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ حضرت وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھیں، جبکہ حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا خاندان حضرت عبد مناف پہ جا کر ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی، جبکہ حضرت وہب کی اولاد بنو زہرہ کہلائی۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین، حسین اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں، ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ آپ حسن سیرت اور حسین صورت کا بے مثل نمونہ تھیں۔ بنو زہرہ چونکہ قریش کی ہی ذیلی شاخ تھی، تو حضرت وہب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وقوع ہونے کے بعد حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا آپ کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح اسی لڑکے یعنی حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان چکے تھے یہ لڑکا کوئی عام نہیں جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق اتری ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اسی سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے کچھ معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کا خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں 2 پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ امام علوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبریل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمدی صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دلاویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور وہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی رات تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے
جبکہ خطہ زمین نور مصطفیٰ سے منور ہو جائے گی۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والے ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت بھی سرنگوں ہوئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ رہ گئیں۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری صحیح احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو نور اقدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت میں جھوم اٹھے، اور دروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دو اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دو۔ زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دی گئی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا مصدر اور مبدع خلق عالم اصل اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے ظہور کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ یقیناً تمام جہان والوں کو منور و مشرف اور مسرور ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔